آمین آمین. سب مل کر کہیے آمین. سب مل کر کہیں گے ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے خدا کے مقدس کلام میں سے مقدس متی رسول کی انجیل نکالیے گا. اس کا 5واں باب بہت مشہور چیپٹر ہے یہ خدا کے مقدس کلام میں سے، جس میں خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز سے اپنے لوگوں کو تعلیم دی، اور اس کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 16 تک آج ہم اپنی رہنمائی اور برکت کے لیے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک میں خدا کے کلام کو پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. سب کہیے آمین. میرے عزیزو، خدا کے اس مقدس کلام میں سے ایمانداروں کے لیے 2 مختلف اصلاحات استعمال ہوئی ہیں. یہاں 2 چیزوں کے ساتھ ایمانداروں کو تشبیہ دی گئی ہے. پہلی بات کہا گیا ہے تم زمین کا کیا ہو؟ نمک ہو. اور نمک جو ہے وہ پوشیدگی میں کام کرتا ہے. جب آپ آٹے میں نمک کو ڈالیں تو نمک جو ہے وہ ضم ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا. پانی میں سالن میں کسی جگہ آپ نمک کو ڈالیں تو نمک جو ہے اپنا آپ کھو دیتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ پوشیدگی میں کام کرتا ہے اور اندر ہی اندر اس کا کام جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن دوسری اصلاح جو اس حوالے میں دی گئی وہ ہے نور. اور نور جو ہے یہ ایک ظاہری اصطلاح ہے، ایک ایسی چیز جو جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو نظر آتی ہے، جو بیرونی طور پر چیزوں میں مداخلت کرتی ہے. مثال کے طور پر تاریکی اگر ہو اور ذرا سی روشنی وہاں کر دی جائے تو وہ ذرا سی روشنی تاریکی کے تمام اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے. سو نور جو ہے وہ ظاہری اصطلاح ہے، اور جو نمک ہے وہ اندرونی یا پوشیدہ جو ہے وہ اصطلاح بائبل مقدس میں ہمیں بتائی گئی ہے. لیکن آج میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو. سب کہیے آمین. آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا کے نور ہیں. یسوع مسیح نے اس تاریک دنیا میں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، بچوں، یاد رکھیے خدا نے ہمیں اس تاریک دنیا میں نور بنا کر رکھا ہے. سب کہیے ہاللیلویا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس نور میں سے پایا ہے جو نور ہے اور نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے. نور اور روشنی کا منبع خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. ہم اس لیے نور ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کو دے دی ہیں. سب کہیے آمین.
नूर होने का सबब यह है कि हम नूर में से हैं, हमने नूर को पहन लिया है, हमने नूर को अपनी जिंदगी दे दी है, और जो नूर में से निकलता है वो नूर है। सब कहिए आमीन। यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने आप फरमाया उसके 8वें बाब की 12वीं आयत में कि दुनिया का नूर मैं हूं। और यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से मैं और आप दुनिया के नूर हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नूर के काम क्या हैं और नूर में हम किस तरह से बढ़ सकते हैं। वो इस पैसेज में बहुत से पैगाम हैं, लेकिन मेरा मरकजी नुक्ता यह है कि हम दुनिया के नूर हैं और हम नूर के काम किस तरह से कर सकते हैं और नूर में किस तरह से हम बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि नूर तारीकी में चमकता है। सब कहिए आमीन। हमें खुदा ने अपने नूर मुकर्रर किया है और नूर का पहला काम क्या है कि वो तारीकी में चमके, तारीकी को दूर करे। जहां पर जिंदगी में गुनाह है, मायूसियां हैं, यहां पर लोग बेरा रवि का शिकार हैं, जहां पर लोग नाउमीद हैं, खुदा ने मुझे और आपको ये जिम्मेदारी दी है, ये बुलाहट दी है कि हम उस तारीकी में नूर की तरह चमके। सब कहिए आमीन। मेरे अजीजों, हमें नूर की तरह चमकना है। आइए यशायाह नबी का एक सहीफा निकालिए। वो खुदा की बुलाहट ये है, लेकिन ईमानदार या एक मसीही, आज के मसीही का क्या हाल है, इस आयत में यशायाह नबी इसे बयान करता है। उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 20 मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं। बाइबल क्या कह रही है? उन पर अफसोस है जो नेकी को बदी और बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं तो हम दुनिया के नूर। खुदा ने हमें इस दुनिया में इसलिए रखा है कि हम तारीकी का खात्मा करें। जहां तारीख हो वहां नूर की तरह चमके। लेकिन ईमानदार की जिंदगी का हाल यहां पर बाइबल मुकद्दस बयान करती है। उन पर अफसोस है जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं। आज मेरा और आपका हाल क्या है? हम लोगों की इस्लाह करने की बजाय हम उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। जिस तरह का मिजाज दुनिया का है, जिस तरह का मिजाज लोगों का है, हम भी उन्हीं के मिजाज में ढल जाते हैं। हम भी उन्हीं के से काम करने शुरू कर देते हैं। हमारे मिजाज और गैर निजात याफ्ता लोगों के मिजाज में कोई कमी या कोई फर्क नहीं रहता। और बाइबल कहती है उन लोगों पर अफसोस है जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं। इसका मतलब यह है कि लोग कंप्रोमाइजिंग जिंदगी गुजारते हैं, समझौते की जिंदगी गुजारते हैं। जहां जो दिल किया उस तरह के रंग में रंग जाते हैं और कहते हैं भाई जी ये दुनिया च रहना है, दुनिया नू छड़ते नहीं सकते। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि दुनिया में तो रहो लेकिन दुनिया के से काम ना करो। मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी क्या है कि हम इस तारीख दुनिया में नूर की तरह चमकें। सब कहिए आमीन। लिखा है उन पर अफसोस है
جو نیکی کو بدی کہتے ہیں اور بدی کو نیکی کہتے ہیں. اور ہم کیوں یہ کرتے ہیں؟ ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی میں اگر بندے نو میں کہہ دیتا کہ بھائی ہے تو کم ٹھیک نہیں کر رہا تو ناراض ہو جائے گا, ایک گرجے آنا چھڑ دے گا, ایک چندہ نہیں دے گا, ایک دائیکی دینا بند کر دے گا. لیکن خدا کا بندہ پولوس رسول کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا. ہماری خدمت انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہماری خدمت اپنے خداوند یسوع مسیح کو خوش کرنے اور اس کی بادشاہی کے لیے ہے. سب کہیے آمین. میرے عزیزو, خدا نے ہمیں اس لیے اس دنیا میں رکھا ہے تاکہ ہم گناہ کو گناہ کہیں اور نجات یافتہ لوگوں کی زندگی میں برکت کی دعا کریں. سب کہیے آمین. اس لیے آج ایماندار دنیا کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی کہنا شروع کر دیا ہے. ہمیں عیب جوئی کرنا پسند ہے, دوسروں کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنا پسند ہے. لیکن بائبل میں لکھا ہے یاد رکھو جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نور ہے وہ تاریکی میں چمکتا ہے. نور کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ تاریکی میں چمکے اس گناہ آلودہ زندگی میں جہاں مایوسیاں ہیں, جہاں موت ہے, جہاں گناہ ہے, جہاں بیرا روی ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو نور بنا کر رکھا ہے تاکہ ہم نا امیدی میں اجالے کی کرن بن جائیں, تاکہ ہم نا امیدی میں مسیح کا نور بن کر چمکے. سب کہیے آمین. آج کل اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ بھائی وہ بندہ کیا کرتا ہے, ہو وہ نشئی, ہو وہ شرابی اور کلو کلو کی گالیاں دینے والا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے برا یا اس کی اصلاح کرنے کی بجائے ہم محض پیسے کی وجہ سے, اس کے رتبے کی وجہ سے ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی جی یہ دے جا بندہ کوئی بھی نہیں, اور پیچھے جدے وہ نہ ہوئے سامنے او دی برائیاں, او دے بارے چ بریاں گلاں. کیا یہ مسیحی کو زیب دیتا ہے؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے ایک چشمے سے دو طرح کے پانی نہیں نکل سکتے. ایک چشمہ ایک ہی پانی دیتا ہے, یا تو وہ کھاری پانی دے گا یا وہ میٹھا پانی دے گا. دوگلی زبان خدا کو پسند نہیں ہے. آج ہمیں اس بات پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے, میں کس طرح کا نور ہوں. خدا نے مجھے نور بنایا ہے لیکن میں کس طرح کا نور ہوں. یسایہ نبی لکھتا ہے, یہ آج ہمارے لیے بڑی پرووکنگ اور جگہ دینے والی ورس ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دے دیتے ہیں. ان پر افسوس جو کہتے اپنے آپ کو نور ہیں لیکن ان کی زندگی میں تاریکی ہے, گناہ ہے, دوگلاپن ہے اور گناہوں کا ایک ایسی ہرس ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے. لیکن خدا کا کلام آج ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریکی نور, جو نور ہے وہ تاریکی کو بے نقاب کر دیتا ہے. سب کہیے آمین. تاریکی کا زور کتنا ہی کیوں نہ ہو, یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا ایماندار جہاں کھڑا ہو جاتا ہے وہاں تاریکی کا زور ٹوٹ جاتا ہے. سب کہیے ہاللیلویا. میں ایک ایسی
ایسا ایماندار اور نور بن جاؤں جو تاریکی کے کلوں کو ڈھانے کے قابل ہو. سب کہیے ہاللیلویا. خداوند آپ کو ایسا نور بنا دے جہاں مایوسیاں، گناہ، بدروؤں کا قبضہ ہو، وہاں پر جب یہ نور کا قدم ٹکے تو بدروہیں بھاگنا شروع ہو جائیں. وہاں پر ابلیس کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے. وہاں ابلیس ڈرے اور تھرتھرائے کہ ایک نور، یسوع کا نور یہاں آ گیا ہے. ہاللیلویا. مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں یہ تجربہ ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو اپنی ایک تجربے کی بات بتاؤں. بہت عرصے پہلے کی بات ہے. ہم جب چرچ میں ایک کلیسیا میں خدمت کرتے تھے اور ہر روز اپنی ابتدائی خدمت کے دور میں پادری صاحب کے ساتھ وزٹ پر جایا کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. ہمارا کام کلام سنانا نہیں تھا، ہمارا کام پادری صاحب کے ساتھ دعا کرنا، گیت گانا اور ان کی خدمت کرنا تھا. رات کو جب پادری صاحب تھک جاتے ہم ان کے پاؤں دباتے، ان کی خدمت کرتے. لیکن ایک گھر میں ہم دعا کے لیے گئے اور اس گھر میں بدروحوں کا قبضہ تھا. اور جب ہم اس گھر میں گئے اور دعا کی اور خدا نے انہیں ان بدروحوں سے رہائی بخش دی، وہ گھر والے کہنے لگے کہ جب آپ گلی کے کونے میں تھے تے اے جڑا جدے چ بدروح ہے ساڈے گھر چ اے بچہ اے شور کرنا شروع ہو گیا کہ بھائی خدا دے لوگ آ رہے نے تے میں اندر جا کے میں بند ہو جاواں. وہ خوف زدہ ہو گیا کہ ایک ایماندار یسوع کا نور اس گھر میں آنے کو ہے، اور جب یسوع کا نور جہاں آ جاتا ہے وہاں تاریکی کا قبضہ نہیں رہتا. سب کہیے آمین. میں آپ کو بتاؤں، جب ہم گلی کے کونے پر تھے پادری صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا وہ پادری آ رہے ہیں اور جویں ہی آئے گا مینوں اتھوں پہنچا دے گا. اور یقین جانیے جیسے ہی مل کر دعا کی 2 منٹ کے بعد تاریکی کا قبضہ چھوٹ گیا اور یسوع مسیح کا نور اس گھر میں چمکا. کیوں؟ بائبل میں لکھا ہے کہ تاریکی نور کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. جہاں یسوع کا نور ہے وہاں پر تاریکی رک نہیں سکتی. لیکن بات حقیقت میں یہ ہے، کیا ہم یسوع کے نور ہیں یا ہم ایسے ایماندار ہیں جنہوں نے نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی بنا دیا ہے، تاریکی کی جگہ نور کو اور نور کی جگہ تاریکی کو دے دی ہے؟ اگر ہم ایسے ایماندار ہیں تو آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا اور اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. سب کہیے آمین. پہلی بات، نور کے کام کیا ہیں؟ کہ نور تاریکی کو بے نقاب کرتا ہے. سب کہیے آمین. نور تاریکی کے قبضے کو دور کر دیتا ہے. اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نور دوسروں کو روشنی دیتا ہے. سب کہیے آمین. نور صرف خود ہی نہیں جلتا رہتا بلکہ وہ دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے؟ روشن کر دیتا ہے، دوسروں کو بھی منور کر دیتا ہے، دوسروں میں بھی تاریکی کے اختیار اور قبضے کو دور کر دیتا ہے. ہمیں ایسے نور نہیں بننا جو خود غرض ہو، جسے اپنا مطلب عزیز ہو، جسے اپنا فائدہ سب سے زیادہ نظر آئے، بلکہ ہمیں ایسے نور بننا ہے جو دوسروں کو بھی منور کرے. سب کہیے آمین. بائبل میں لکھا ہے اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی غور کرو. بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے سکھایا اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیا رکھو؟ محبت رکھو. جو محبت نہیں رکھتا اس کے بارے میں لکھا ہے وہ ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہے. لکھا ہے اگر میں اپنا بدن جلانے کے لیے دے دوں اور سب کچھ غریبوں میں بانٹ دوں
اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. آج دوپہر ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اگر میں یسوع کا نور ہوں تو میری روشنی سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. سب کہیے آمین. بہت دفعہ ہم دوسروں کا فائدہ نہیں چاہتے, ہم اپنے فائدے کی سوچتے رہتے ہیں. اسی کہہ رہے ہیں میرا کی ہوئے گا, سانو اپنی زندگی دے غم نہیں مک دے. ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں ہی ہم پورے نہیں پڑتے, ہم دوسروں کے بارے میں کیا سوچیں. لیکن یاد رکھیے جو جتنا بکھیرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کاٹتا ہے. سب کہیے آمین. جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو خدا ہمیں 100 گنا کر کے واپس کرتا ہے. ایسے پیسے دی گل نہیں ہے. جب ہم دوسروں کے لیے برکت کی دعا کریں گے تو خدا اپنی برکت ہم پر جاری کرے گا. سب کہیے آمین. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ نور دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے, منور کرتا ہے, روشنی بخشتا ہے. ہمیں ایسے نور بننا ہے جو صرف اپنا فائدہ ہی نہیں سوچتے رہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. سب کہیے آمین. دوسروں کی فکر کریں, دوسروں کا خیال رکھیں. آج خود غرضی اتنے عروج پر ہے, اپنا فائدہ لوگوں کو اتنا زیادہ عزیز ہے کہ وہ دوسرے ایماندار کی فکر ہی نہیں کرتے. ابتدائی کلیسیا کہ اگر آپ خوبیوں پر غور کریں بائبل میں لکھا ہے وہ اپنا مال بیچ بیچ کر شاگردوں کے قدموں میں رکھتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کی جائیں, ایک دوسرے کی مدد کی جائے. اور ایماندار, آج کا ایماندار جو ہے اسے صرف خود غرضی اور اپنے فائدے کی فکر ہے. لیکن سچا ایماندار اور حقیقی نور وہ ہے میرے عزیزو جس کی روشنی دوسروں کو فائدہ پہنچائے. سب کہیے آمین. بائبل مقدس کی اس آیت کو ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھیے گا جہاں پر وہ لکھا ہے, متی کی انجیل پر نکالیے. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے 15ویں آیت میں, اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں. اور خاص آیت لکھی ہے, تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. سب کہیے آمین. سب میرے ساتھ مل کر کہیے سب لوگوں کو, مل کر اونچی آواز سے کہیے سب لوگوں کو. اس طرح سے ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ ہماری روشنی سب لوگوں تک پہنچے. سب کہیے آمین. یہ نہیں لکھا کہ بھائی میری روشنی میرے واسطے یہ, اے میرے جوگی یہ, انہیں کسی نو کی دینا ہے. لیکن کلام کہتا ہے تیری روشنی سب آدمیوں تک پہنچے. سب کہیے آمین. پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہ نور تاریکی کو بے نقاب کرتا ہے. جہاں پر گناہ ہو وہ کہتا ہے کہ بھائی میری بیٹی, میری بہن, تجھے اصلاح کی ضرورت ہے, تو ٹھیک راہ پر نہیں جا رہی, تیرا وقت, تیرا بول چال, تیرے طریقے خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. بیٹا ہو بیٹی ہو, ہمیں اصلاح کرنی ہے. ہم نور ہیں, ہم نے تاریکی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے, ہم نے تاریکی کے قبضے کو توڑنا ہے, ہم نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا. اور دوسری بات کہ نور کی روشنی دوسروں کو بھی منور کر دے. سب کہیے آمین. ہمیں ایسا نور بننا ہے ہماری روشنی دوسروں تک پہنچے. سب کہیے آمین. ایماندار جہاں رہتا ہے وہ دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. آئیے پطرس کا پہلا عام خط نکالیے گا
اور اس کا دوسرا باب، پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 12 میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، بلکہ 11ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں، تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی تاریکی کے کام نہ کرو، بلکہ مسیح کے نور میں چلو۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ سب باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خداوند کی تمجید کریں۔ سب کہیے آمین۔ خدا کا بندہ پطرس رسول ہمیں یہ صلاح دے رہا ہے کہ نیک کاموں میں مشغول رہو، غیر قوموں میں اپنے کام کیا رکھو؟ نیک رکھو۔ اس ملک میں جہاں ہم مائنورٹی ہیں، ہم 2% یا شاید اسے آلموسٹ اراؤنڈ ہماری پاپولیشن آبادی ہے، لیکن اکثریت یہاں پر مسلمان ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اپنا چال چلن کیسا رکھو؟ نیک رکھو۔ تمہارے کام کیا ہوں؟ نیکی کے ہوں۔ تمہیں دنیا کے رنگ میں نہیں رنگنا۔ میں آپ کو یاد کراؤں، جب دانییل اور اس کے ساتھی بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، کلام میں لکھا ہے کہ انہیں وہ خوراک دی گئی جو بادشاہ کے حضور میں کھائی جاتی تھی یا پیش کی جاتی تھی، اور وہ کلام کے اصولوں کے خلاف تھی۔ کلام کی کسوٹی میں وہ خوراک جو ہے وہ پوری نہیں آتی تھی۔ دانییل نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ دانییل نے، اور میں آپ کو یاد کراؤں کہ انہوں نے اس خوراک کو کھانے سے انکار کر دیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے سبب سے انہیں مزاحمت بھی سہنی پڑی، لیکن جب انہیں پھر سے دیکھا گیا، انہیں جانچا گیا، تو ان کی خوبصورتی دوسروں سے کہیں بڑھ کر تھی۔ سب کہیے آمین۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بہت دفعہ ہم دنیا کے رنگ میں رنگ کر برکت کو پانا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں برکتیں دینے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب ہم کلام پر قائم رہتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں برکتوں کو جاری کیے رہتا ہے۔ جب ہم کلام پر قائم رہتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں برکتوں کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم کلام پر سمجھوتا نہیں کرتے، جب ہم تاریکی کو نور نہیں کہتے، تب ہی خدا ہماری زندگی میں برکتوں کو جاری کرتا ہے۔ سب کہیے آمین۔ سو غیر قوموں میں اپنا چال چلن کیا رکھو؟ نیک رکھو۔ ایک وقت تھا کہ لوگ مسیحوں کی مثالیں دیتے تھے، لوگ مسیحوں کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی اگر مسیح نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات پکی ہے۔ لوگ آج بھی جسٹس A.R. کرنیلیس کی مثال دیتے ہیں۔ جوڈیشری میں پاکستان کی جو جوڈیشری یا عدالتی نظام ہے، اس میں جسٹس A.R. کرنیلیس آج بھی ایک مثال ہیں۔ لوگ ان کی مثال دیتے ہیں، ان کے نام لے کر قسم کھانے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سمجھوتا نہیں کیا، وہ بکا نہیں، وہ تاریکی میں غم نہیں ہوا، بلکہ وہ تاریکی میں بھی نور بن کر چمکتا رہا۔ سب کہیے آمین۔ ایک وقت میں لوگ مسیحوں کی مثالیں دیتے تھے،
لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے غیر قوموں میں اپنا چال چلن کیسا رکھو؟ نیک رکھو۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے ہم ایسے نور بن جائیں جن کا چال چلن اپنے محلے، گلی، علاقے، شہر میں کیا ہو؟ نیک ہو۔ اور آگے لکھا ہے کہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی کیا کریں؟ تمجید کریں، وہ خداوند کی تعریف کریں کہ بھئی ایسے خدا کو ماننے والے لوگ ہیں جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، جس نے کبھی جھوٹ اور گناہ پر کمپرومائز نہیں کیا، اور اسی لیے اسے صلیب پر کھینچ دیا گیا، لیکن اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، گناہ نہیں کیا۔ سو آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، میں اور آپ کیسے نور ہیں؟ کیا میری اور آپ کی روشنی دنیا تک پہنچ رہی ہے؟ کیا میری اور آپ کی روشنی سے غیر قومیں اس بات پر خوش ہیں کہ یہ یسوع کا ماننے والا ہے، یہ یسوع سے پیار کرتا ہے، یہ اس کی زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کی طرح ہے؟ کیا میں اور آپ یسوع کو پیش کرتے ہیں؟ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میں اور آپ 5ویں انجیل ہیں۔ سب کا یہ آمین۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ 5ویں انجیل۔ 4 اناجیل تو یہاں ہیں، لیکن 5ویں کون ہے؟ وہ میں ہوں، وہ آپ کی زندگی ہے، وہ آپ کے چال چلن ہے، وہ آپ کے نیک کام ہیں۔ اور آج کی دنیا میں لوگ کتابوں سے زیادہ آپ کو پڑھتے ہیں۔ سب کہیے آمین۔ بچوں کو کیا موبائل کے فنکشن ماں باپ سکھاتے ہیں؟ نہیں، او تے ویخ ویخ کے آپ ہی سکھ جاندے نے، انہیں سکھ جاندے نے کہ بھائی ماں پیو تو بھی اگے چلے جاندے نے، سانو پتہ ہی نہیں کہ بھائی یہ فون چے گل ہے کہ نہیں، لیکن بچوں کو پتہ ہے۔ ہاؤ وہ آبزرو کرتے ہیں پیرنٹس کو، وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ سو آج اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روشنی دوسروں تک جائے تو وہ لوگ آپ کی کتاب کو نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ آپ کی زندگی کو دیکھیں گے۔ سب کہیے آمین۔ میں گزرے دنوں میں ایک بھائی کے ساتھ چمن میں بلوچستان میں بات کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ہماری ایک بہن جو ہے ایک بڑے سردار کے گھر میں کام کرتی ہے۔ سردارہ نہ پتہ ہے وہ جڑے وڈیرے نے، بڑی زمین ان کی ہے، اور ایک بہن ان کے گھر میں صفائی کا یا دیگر کام جو ہم کرتے ہیں وہ کام ان کے گھر میں جاتی ہے کرنے، لیکن وہ بہن بڑی دعا گو ہے۔ ہر وقت جب وہ کام کرتی ہے، وہ کام کرتے ہوئے گیت گاتی رہتی ہے اور وہ دعا کرتی رہتی ہے۔ ہم سب کہتے ہیں نا بھائی کہ پرستش جو ہے اس سے بندھن ٹوٹتے ہیں۔ کتنوں کو پتا ہے پرستش سے بندھن ٹوٹتے ہیں؟ سو جب وہ بہن ایک غیر نجات یافتہ شخص کے گھر میں حمد کے گیت گاتی تھی، دعا کرتی تھی، وہ بلوچ گھرانہ اس نے بھانپ لیا، آبزرو کیا کہ بھئی جب تک یہ عورت ہمارے گھر میں ہوتی ہے گھر کا ماحول فرق ہوتا ہے۔ اس بلوچ نے اس بات کو بھانپا، اس نے سوچا بھائی جدوں گیت گاندی ہے ماحول ہی فرق ہو جاتا ہے، ایسے جیسے گھر ہلکا ہو جاتا ہے، تاریکی کے قبضے چھوٹ جاتے ہیں اور ایک روشنی اس نے کہا میرے گھر میں آ جاتی ہے جب تک اس بہن کا طلبہ ہمارے گھر میں ٹکا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے گھر میں ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی، اور وہ بلوچ سردار نے کہا باجی رضیہ آپ کیوں نہیں ہمارے دعا کرتی ہمارے لیے؟ اے باجی رضیہ نہیں ہے نا دناتے ویسے شواز ہے، لیکن میں دس رہا کہ بھائی انہیں کیا باجی جی میرے واسطے کی کرو؟ دعا کرو۔ ایماندار کی زندگی میں خدا موقع لاتا ہے۔ سب کہیے آمین۔ اس نے بہن رضیہ نے اس کے لیے دعا کی، آنسوؤں کے ساتھ دعا کی، پھر وہ اپنے چرچ میں گئی
اور اس نے رفاقت خواتین میں پادری صاحب سے کہا, پادری صاحب او جڑے وڈیرے بلوچ دے گھر میں جانی ہو تھے, اے دعائیا درخواست ہے, آؤ سارے مل کے دعا کریے. انہوں نے اگلے دن اس کے لیے روزہ رکھا, مل کر دعا کی, اور اسی دن شام کو جو بندھن اور مشکل اس بڑے گھرانے میں تھی, خدا نے اس مشکل کو دور کر دیا. اب شام کو بلوچ نے فون کیا اور اپنی 5-6 ویگو ڈالے بندوقوں کے ساتھ بہن رضیہ کے گھر میں بھیج دیے, اور اس سے کہا اپنے گارڈ سے اور اپنے سٹاف سے, بھائی اس بہن کو جو ہے یہاں گھر میں لے کر آؤ. محلے جناب رولا پہ گیا, ہورے کی ہو گیا, ہورے رضیہ نے وڈیرے دے گھر کوئی چوری کر لئیے. تو انہوں پتہ ہے گلاں بھی پھر ہوندیاں نے جدوں پولیس یا کوئی لوگ آن, پتہ نہیں کی مسئلہ ہو گیا ہے. جناب وہ بہن رضیہ کو اس وڈیرے کے گھر میں لے کے گئے. جب وڈیرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اسے پھولوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا. او بیچاری کام کرن والی, انہوں نے گھر پانڈے توندی, صفائی کر دی سی. اتنی عزت خدا نے اس بہن کو دی, کیوں؟ اس کے نیک چال چلن کے سبب سے. اچھا پادری صاحب نے مجھے بتایا اگلے ہفتے وہ بلوچ جناب ساڑھے چرچ آ گیا, اینا پروٹوکول, اینیاں گڈیاں, اینی جناب پولیس, اینے او دے گارڈز چرچ آئے, اور وہ جناب آ کے خدا دے گھر چک گیا. کہنے لگا پادری صاحب میرے سے دعا کرو. بائبل میں لکھا ہے تمہاری روشنی دوسروں تک کیا ہو, پہنچے. میں سوچتا ہوں آج جہاں کہیں ہم ہیں, اپنے دفتر میں, اپنے اسکول میں, اپنے کالج میں, کیا ہم مسیح کی روشنی کی طرح چمک رہے ہیں؟ کبھی کبھار تو ہم دنیا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. او گانا گا رہے ہیں, اسی انہوں اسی فلم دا دوجا گانا سنا دینے ہیں. انہوں کہنا ہے بھائی اے کی گل ہے, تینوں اے پتہ ہے, مینوں تے اے بھی پتہ ہے. اور ہم دنیا کے رنگ میں رنگ کر خدا کی بادشاہت کے نور کو اپنی زندگی سے گوا دیتے ہیں. لیکن میں آج آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, اگر ہم خداوند کا نور ہیں تو آؤ مسیح کی طرح چمکیں, آؤ مسیح ہم میں نظر آئے. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس جگہ پر ہیں, ہماری حالت کیا ہے, ہمارا مقام کیا ہے. بائبل میں لکھا ہے جب پولوس اور سلاس قید خانہ میں ہم کے گیت گا رہے تھے, بائبل مقدس میں لکھا ہے بیڑیاں کھل گئیں, بھونچال آ گیا, خدا کی قدرت وہاں ظاہر ہوئی, کیونکہ انہوں نے یسوع کا نام لینا شروع کر دیا. یاد رکھیے جہاں یسوع کا نام آ جاتا ہے وہاں بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, وہاں پر حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے جب یہ گواہی بہن بتا رہی تھی پادری صاحب, یقین جانے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں سوچ رہا تھا خداوند ایسے ایمانداروں کی آج ملک پاکستان میں ضرورت ہے جو مسیح کا نور بن کر چمکیں. دوسری خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نور کیسے بڑھ سکتا ہے. ہاؤ وی کین گرو ان دا لائٹ آف دا لارڈ. بائبل مقدس میں لکھا ہے میرے قریب آؤ تو میں تمہارے قریب آؤں گا. ہمیں مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. یہ نور کس وقت ہماری زندگی میں بڑھے گا؟ جب ہم مسیح کے ساتھ جو نور کا سرچشمہ اور نور کا منبع ہے, ہم نور کے ساتھ جڑے رہیں گے. سب کہیے آمین. مریم اور مارتھا اس کی بہترین مثالیں ہیں. They have a choice. ان کے پاس چناؤ تھا, لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے کبھی چھینا نہ جائے گا. چرچ میں اور انتظامی کام بھی ہیں, لیکن کیا ہم یہ کام چنتے ہیں کہ میں یسوع کی حضوری میں بیٹھی رہوں گی؟
میں یسوع کے قدموں میں بیٹھا رہوں گا. یاد رکھیے یسوع کے قدموں میں بیٹھنے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. سورس برکت اور برکت کا سرچشمہ خداوند یسوع مسیح ہے. سب کہیے آمین. یہ نور کس طرح ہماری زندگی میں بڑھتا ہے, کس طرح ہم اس میں ترقی کر سکتے ہیں؟ جب ہم یسوع مسیح میں قائم رہیں گے, اس سے جڑے رہیں گے. جو ڈالی الگ ہو جاتی ہے وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے, آگ میں جھونک دی جاتی ہے, لیکن جو تنے کے ساتھ بے بس رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے, وہی سرسبز رہتی ہے. ہمیں خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے. آئیے عبرانیوں کے خط کو نکالیے, اس کا 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 25 میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں, بلکہ 24ویں آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں. سب کہیے آمین. ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں, بلکہ بعض لوگوں کو دستور ہے, بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں, اور جس قدر اس دن کو نزدیک آتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. سب کہیے آمین. یہ نور اس وقت ہماری زندگی میں بڑھے گا جب ہم ایمانداروں کی رفاقت میں رہیں گے. سب کہیے آمین. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمیں رفاقت سے باز نہیں آنا. کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں بھائی جی میں تے کلا ہی چرچ دعا کر لینا, مینوں چرچ آن دی کی لوڑ ہے, ایتھے میری جُتی کو چک کے لے گئے, ایتھے جناب لوگ انج دیاں گلاں کردے نے, ایتھے تے ایک دوجے دے کپڑیاں نوں کار دے بارے لوگوں کو بس گلاں ہی گلاں نے, میں گرجے جا کے کی کراں؟ اچھا نہیں ہے کہ میں گھر ہی دعا کر لینا. یاد رکھیے اکیلا ایماندار خطرے کی حالت میں ہے. سب کہیے آمین. وہ لگتا تو ہے کہ بھائی جی وہ بہت لمبیا دعا کر رہے ہیں, بہت زیادہ روحانی ہو گئے, لیکن وہ خطرے میں ہے. کیوں؟ اس کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے. شیطان آسانی سے آ کر اسے ورغلا دیتا ہے اور اسے خدا سے دور کر کے کسی اور راہ پر لے جاتا ہے. خدا کے کلام میں خبردار کیا گیا ہے ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے. سانو لگ رہا بھائی میں تے کلا دعا ہی کر رہا, لیکن وہ دعا کسے ہور رنگ چ بدل جاندی ہے. اکیلے دعا کرنا بہت ضروری ہے, لیکن کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں پوشیدگی میں جا کر اکیلے دعا کرنی ہے, لیکن ہمیں اس بات کو کبھی نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمیں ایمانداروں کی رفاقت میں جمع ہونا ضروری ہے. سب کہیے آمین. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کی برکت کا سبب بنتے ہیں. سب کہیے ہاللیلویا. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے احوال پر غور کرتے ہیں. میں سرپرائز ہو گیا, بڑی میرے لیے یہ حیران کر دینے والی بات تھی جب میں شروع میں افغانستان یا افغانستان کے بارڈر پر جاتا تھا. لوگوں نے مجھے کہا بھائی جو بندہ یہاں مسجد میں 1 یا 2 جمعے نہ آئے, لوگ اس کے گھر پہ جاتے ہیں اور جناب جناب کتھے ہو, آئے نہیں, نہ تسی جمعے دے خطبے چاہے ہو, نہ تسی ہور نمازاں پڑھ رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے میرے انگر بڑی داڑھی چھوٹی کرا لئی اور انہوں خطرہ پہ جانا. تو انہوں پتا ہے میری داڑھی بہت بڑی سی, پھر میں چھوٹی اینج اگر کوئی ہو بندہ وڈی داڑھی چھوٹی کرا لے یا کٹا دے انہوں نے شک پہ جاندہ ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اے بندہ جا کدھر رہا ہے, وہ اس کی پیروی کرتے ہیں, وہ اس کو فالو کرتے ہیں, اور اگر وہ کسی اور
स्टडी में, किसी और तालीम में मुलव्वस हो, वो उसे सख्त सजा देते हैं, मारते हैं, उसको अब्यूज करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज नहीं आते. दैट्स व्हाट द कम्युनिटी पावर इज. यही तो कम्युनिटी की पावर है. और यही खुदा हमें कहता है कि भाई जमा होना तो बाज ना हो. अगर हमारी एक बहन जिसके साथ मिलकर हम दुआ करते हैं, या हमारा एक दोस्त जिसके साथ हमारी चर्च में बड़ी रफाकत रही है, वो चर्च नहीं आंदा ते असी कहने हैं चलो नहीं आ रहा ते खैर है, नहीं आंदा ते ना आए फिर असी की करिए. हमारे अंदर कभी ये जज्बा नहीं आता या सोच नहीं आती भाई जी एक फोन ही कर लीए, ओ भाई असा ते पैकेज कीते ने, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट फोन करन दी नहीं आएगी, लेकिन अंदर एक खौफ, एक मोहब्बत ही नहीं कि भाई किसी ईमानदार भाई नू फोन कर दिया. असी कहने जी पादरी साहब ने विजिट नहीं किया तो बंदा नहीं आ रहा. अरे सारे काम पादरी के नहीं है, ईमानदारों ने भी अपने काम करने हैं. सो बाइबल कहती है जमा होने से बाज ना हो. हमें मसीही रफाकत में कायम रहना है. अमसाल की किताब में लिखा है कि आयरन शार्पर आयरन, लोहे को देखकर लोहा जो है करता है या जोर पकड़ता है, लेकिन अंग्रेजी जुबान में लिखा है आयरन शार्पर आयरन. सो मेरे अजीजों, जब हम मोहब्बत में, रफाकत में एक साथ रहेंगे तो वो रोशनी जो हमारे अंदर है वो बढ़ेगी. सब कहिए आमीन. खुदा का काम हमारी जिंदगी में तरक्की करेगा. खुदावंद यीशु मसीह का नूर हमारे वसीला से दूसरों तक पहुंचेगा. सो आज हमें यह भी अपनी जिंदगी में फैसला करना है. अगर कोई चर्च का बंदा नहीं आ रहा था, हम उसे फोन करें, भाई जो दे कार चले जाओ 2-3 भैना मिलके, ओनू कहो कि बाजी क्यों खुदा दे कार नहीं आ रही. हो सकता है कोई ऐसी भैन होए जेड़ी कहे भी मैनू दुआ दा मौका ही नहीं सी मिलदा. ओनू को बाजी हर इतवार असी तुहानू दुआ दा मौका दांगे. जिन्हां नू जो मसला है हमें उसे मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उनके साथ बर्ताव करना है और जमा होने से बाज नहीं आना. सब कहिए आमीन. यूनिटी में बरकत है. सब कहिए आमीन. इत्तेहाद में क्या है? बरकत है. इत्तेहाद में ताकत है. बाइबल में लिखा है तेरी डोरी जल्द नहीं टूटेगी. जब हम मुत्तहद रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे. जब हम मुत्तहद रहेंगे हम जोरावर रहेंगे. जब हम मुत्तहद रहेंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे. सब कहिए हालेलुया. सो हमारी रोशनी उस वक्त बढ़ेगी जब हम जमा होने से बाज नहीं आएंगे, रफाकत रखते रहेंगे. तीसरी बात, हमें ठीक मकाम पर रहना है. सब कहिए आमीन. बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता. हम कहां पर खड़े हुए हैं, हमारी पोजीशन क्या है, यह बहुत मैटर करता है. नूर में बढ़ने के लिए, नूर में तरक्की और बढ़ोतरी पाने के लिए हम किस मकाम पर हैं, खुदा ने हमें किस खिदमत को दिया है और हम आज क्या कर रहे हैं. खुदा का एक खादम है, वो कहता है कि मैं दुनिया के ऐसे मुल्कों में जाता हूं जहां जंगें हैं, जहां कहत है, जहां अफलास, गुर्बत और जंग जो है वो अपने अरूज पर है. मिसाल के तौर पर इन दिनों गजा, इसराइल और फलस्तीन की पट्टी में बहुत जंगें हैं, जंग हो रही है और वो खादम वहां पर खुदा की खिदमत कर रहा है. मैंने उससे सवाल किया कि भाई ये तो बहुत खतरे की हालत है, वहां पर बहुत डेंजरस सिचुएशन है, लेकिन उसने कहा मसीह का नूर तारीकी में चमकता है. हमें उस जगह
ہونے کی ضرورت ہے جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. سب کہیے آمین. ہمیں اس جگہ ہونا ہے جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ بھائی ہم چرچ میں فرنٹ سیٹس پر خدمت کریں, تو ہمیں کہاں بیٹھنا چاہیے؟ فرنٹ سیٹ پر. اے نہیں کہ جناب اسی پیچھے چرچ دے گیٹ تے بیٹھے رہیے. دس از ناٹ آور پلیس. ہمارا مقام کیا ہے کہ ہم اس جگہ پر ہوں جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. سب کہیے آمین. مثال کے طور پر ہم ایک پرستار ہیں, خدا نے ہمیں پرستش کی خدمت دی ہے, تو ہمیں پرستش کی ٹیم میں ہونا چاہیے. کوئی بہنیں ایسی, بیٹیاں ایسی ہیں جن کی زندگی میں دعا کی خدمت ہے, شفائیہ دعا کی خدمت ہے. انہیں چرچ میں شفائیہ دعا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. کچھ نوجوان انتظام کے لیے خدا نے بلائے ہیں, وہ انتظام کی خدمت کریں. لیکن یاد رکھیے, جنہیں خدا نے کلام کی خدمت دی ہے وہ خدا کی کلام کی خدمت کی فکر میں رہیں. سب کہیے آمین. رسولوں نے کیا کیا؟ جب بائبل مقدس میں لکھے شکایتیں ہونے لگی کہ بھئی بیواؤں کے ساتھ ابتدائی کلیسیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا, انہیں کھانا نہیں مل رہا, انہیں کپڑے نہیں مل رہے, دیگر ضرورتیاتی زندگی انہیں ستانے لگی. بائبل میں لکھا ہے انہوں نے نیک نام خادموں کا چناؤ کیا. انہوں نے کہا ہاں یہ خدمتیں ضروری ہیں, لیکن خدا نے ہمیں اپنے کلام کی خدمت کے لیے چنا ہے. اچھا نہیں کہ ہم کلام کی خدمت کو چھوڑ کر روٹی پانی تے لگ جائیے. ہم کلام کی خدمت کو چھوڑ کر چرچ دا چاڑو پوچھا کر دے رہیے. ہماری خدمت خدا کا کلام ہے, اور ہمیں اسی مقام پر رہنا ہے جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. سب کہیے آمین. میں آپ کو بتاؤں, بہت دفعہ جب ہم کانفرنسز میں جاتے ہیں, ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کانفرنس ہوندی ہے, کدی ایس شادی ہال, کدی اس شادی ہال. کل پرسوں بھی میں گیا سا. میں چند لوگوں کو بہت آبزرو کرتا ہوں. آبزرو کی جدوں میں جانا مجھے نظر آندے نے, وہ کتنے بیٹھے نے؟ پیچھے. اگے کلام ہو رہا ہے, بندے پیچھے بیٹھے نے. انہاں جناب پانی اور جوس دیاں بوتلاں کھولیاں نے, ہیں بھائی شواس, اور جناب وہ اپنے کام لگے نے, کلام سنان والا اپنے کام لگا ہے. انہوں نے فکر ہی نہیں ہے کہ بھائی میں خدا دا کلام سننے تھے آیا ہوں. انہاں اپنیاں گلاں باتاں کرنیاں نے, چاہ پانی پینے تے کار. اندازہ کریں جو برکت خدا ان کے لیے رکھتا تھا, وہ غلط مقام میں بیٹھنے کے سبب سے اس برکت کو گوا کر اپنے گھر گئے. لیکن جو لوگ کلام کو سننے کے لیے گئے تھے, پہلی صفوں میں بیٹھے تھے, ان کی توجہ خدا کے خادم پر, خدا کے کلام پر تھی, وہ کلام کو ساتھ لے کر اپنے گھر گئے. ہاللیلویا. اسی لیے تو بائبل میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. سو اس وقت یہ نور آپ کی زندگی میں افزوں ہوگا, ترقی کرے گا, جب آپ ٹھیک مقام پر کھڑے رہیں گے. سب کہیے آمین. ہمیں ٹھیک مقام پر رہنا ہے. لکھا ہے کہ جو چراغ دانوں میں پھرنے والا ہے وہ آئے گا, اور اگر تو اپنے مقام پر نہیں ہوا تو وہ تجھے اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. مکاشفہ کی کتاب میں ایک کلیسیا میں کے بارے میں خدا نے یہ کہا, ہمیں اپنے مقام پر قائم رہنا ہے. سب کہیے ہاللیلویا. سو یہ روشنی اس وقت ہماری زندگی میں بڑھے گی جب ہم اپنے مقام پر قائم رہیں گے. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. تبھی آپ کی زندگی میں روشنی دوسروں کو منور کرے گی. ہمیں بیلنس زندگی گزارنی ہے. ہمیں روحانی زندگی کیسی گزارنی ہے؟ بیلنس. اے نہیں کہ جتن زور بوتا دعا دایا پوری ہفتے دعا ہی دعا, لمبیاں لمبیاں دعا, تے اگلے ہفتے جناب بندے دا مزاج ہی کچھ ہو رہے, کہن کے بھئی یہ وہی بندہ ہے
ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? नहीं। बाइबल में लिखा है हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। सब कहिए हालेलुया। ओदी जिंदगी बहुत मुस्तकिल मिजाज सी। ए नहीं कि जनाब एक बारी 120 दी स्पीड ते अगले हफ्ते 3 दी स्पीड ते, नहीं। वो कैसे चलता था? मुस्तकिल मिजाजी के साथ। He was consistent in his walk with the Lord. वो खुदा के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलता रहा। मुश्किलात में, बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में उसने यही कहा, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। मेरे अजीजों, हमें बैलेंस जिंदगी गुजारनी है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि अपने अच्छे कामों से हम खुदावंद के नूर में बढ़ सकते हैं। आइए मेरे साथ ज़बूर नंबर 115 निकालिए। बस मैं चंद ही मिनटों में इस कलाम को वाइंड अप करूंगा। ज़बूर नंबर 115 और उसकी पहली आयत में पढ़ने लगा हूं। लिखा है हमको नहीं, क्या लिखा है? ऊंची आवाज से कहो, ऊंची आवाज, हमको नहीं, ऐ खुदावंद हमको नहीं, बल्कि अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। सब कहिए हालेलुया। यहां पर ज़बूर नवीस कहता है खुदावंद मिन्नू जलाल ना मिले, बल्कि सारा जलाल किन्नू मिले? खुदा नु मिले। वो कहता है मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए, मैं छुप जाऊं और तू नजर आए। जब हम ऐसे रवैयों के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा का नूर हम में बढ़ेगा। सब कहिए हालेलुया। खुदावंद ये चाहता है कि हम महज लफ्जों से नहीं बल्कि अपने कामों से भी उसकी रोशनी को दुनिया तक पहुंचाएं। 16वीं आयत में लिखा है वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करेंगे। सब कहिए आमीन। खुदा के कलाम में मैंने आपको 5 बातें बताई हैं कि हम किस तरह से खुदा के नूर में तरक्की कर सकते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई, हमें यस्सु के साथ जुड़े रहना है। ओ जैसे कमर बंद कमर के साथ लिपटा रहता है, हमें यस्सु के साथ लिपटे रहना है। सब कहिए आमीन। तब वो नूर हमारी जिंदगी में नजर आएगा। दूसरी बात, जब हम ईमानदारों की रफाकत में कायम रहेंगे तब वो नूर हमारी जिंदगी में बढ़ेगा। जब हम ठीक मकाम पर खिदमत करते रहेंगे, जो खिदमत खुदा ने हमें दी है हम उसी खिदमत में लगे रहेंगे। वेखा वेखी खिदमत नहीं बल्कि खुदा की बुलाहट में खिदमत करेंगे तो खुदा उस नूर को हमारी जिंदगी में बढ़ाएगा। हमें बैलेंस रूहानी जिंदगी गुजारनी है, मतवाजन जिंदगी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगातार एवरी डे, हर रोज मसीह की सलीब उठाकर उसके पीछे चलते रहना है। और 5वीं बात मैंने आपको बताई, हमें यह कहना है खुदावंद हमको नहीं बल्कि सारा जलाल किसे मिले? तुझे मिले। खुदावंद ये नूर हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए और इसका जलाल हम नहीं बल्कि खुदा का बेटा यस्सु मसीह पाए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइएगा और अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए। मैं चाहता हूं आज आप अपने अहवाल पर गौर कीजिए। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हारी रोशनी सब कौमों तक पहुंचे, तुम्हारे वसीला से लोग जाने कि तुम यस्सु मसीह के मानने वाले हो।
मेरी बहन, मेरे भाई, आज अपनी जिंदगी पर गौर कर। क्या तू सच में यीशु का नूर है? क्या तेरी जिंदगी से मसीह की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है? आइए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, और मैं चाहता हूं कि हम देखें, कलाम की कसौटी में अपने आप को परखें। क्या मैं यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं? क्या मैं ईमानदारों की रफाकत में रहना पसंद करता हूं? या मैं कहना भाई इन्हां च मैं की बहना है, इन्हां नूं तो दुआ करनी नहीं आंदी ते मैं एडा रूहानी बंदा वां। हम कभी कभी रूहानी घमंड में आकर भी रफाकतों से किनारा कशी कर जाते हैं, लेकिन हमें ईमानदारों की रफाकत में कायम रहना है। मैं आज कहां पर खड़ा हुआ हूं? क्या जो खिदमत और बुलावा खुदा ने मुझे दिया था, क्या मैं उस पर कायम हूं? क्या जो खिदमत खुदा ने मुझे सौंपी थी मैं वो कर रहा हूं, या इंसानों को खुश करने के लिए मैंने कोई और रूप धार लिया है? आइए इन बातों पर गौर कीजिए, कलाम को अपने दिल में जगह दीजिए। कभी कभार हम बहुत ज्यादा दुआया हो जाते हैं, मजहबी हो जाते हैं, रूहानियत का लबादा और लेते हैं, और अगले ही हफ्ते हमारा मिजाज तब्दील हो जाता है। हमारी बोल चाल, हमारी जुबान, हमारे रवैये, घर वाले कहते हैं भाई ये वही बंदा है पिछले हफ्ते वाला या कोई और है। गौर कीजिए, क्या हमारी जिंदगी बैलेंस जिंदगी है? क्या हमारे कामों से खुदावंद का नाम जलाल पा रहा है? ग्लोरी जीसस। तू मालक मेरियां सामादा, तू जोश है मेरियां बामादा, तू मालिक मेरियां सामादा, तू जोश है मेरियां बामादा, तू चानन मेरियां रामादा, ते कीता दूर हनेरा मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं। तू मालक मेरियां सामादा, तू जोश है मेरियां बामादा, तू मालक मेरियां सामादा, तू जोश है मेरियां बामादा, तू चानन मेरियां रामादा, कीता दूर हनेरा मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा, और क्या आज हम ये कह सकते हैं, तू मालक मेरियां सामादा। खुदावंद ये सांसें तेरी हैं, ये जिंदगी बुखारात है, अभी है और अभी आंख झपकते गायब, लेकिन मेरी सांसों का मंबा तू है, मेरा जोर तू है, मुझ में तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। आइए अपनी आंखें बंद कीजिएगा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आइए इस बात का इकरार करें। इससे पहले कि हम इबादत के आखिरी हिस्से में दाखिल हो, मैं चाहता हूं कि हम आज खुदावन से कहें कि मैं कुछ भी नहीं हूं, नूर का सरचश्मा तू है, जो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, जो सरासर नूर है और जिसमें जरा भी तारीकी नहीं है। आइए मिलकर कहिएगा, तू मालक मेरियां सामादा, तू जोश है मेरियां बामादा, तू मालक मेरियां सामादा,
ਤੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਦਿਸਣਾ ਏ, ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਦਿਸਣਾ ਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਦਿਸਣਾ ਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਦਿਸਣਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਡੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।